اللہ تعالیٰ کو اپنے کون سے اسم کا ذکر پسند ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وہ کون سا اسم ہے جس سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ کا وصال حاصل ہوتا ہے؟ سامعین اکرام، یہ وہ دو اہم سوال ہیں کہ جب سے یہ کائنات بنی ہے ہر انسان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، مگر جنہوں نے ان سوالوں کو سنجیدہ لیا، ان پر غور و فکر کیا اور جان لیا کہ یہ اسم اللہ کا پسندیدہ ہے اور معرفت و وصال کا ذریعہ ہے، انہوں نے اللہ کو پا لیا اور وہ اولیاء بن گئے، اور جنہوں نے غور و فکر نہ کیا تو وہ دونوں جہاں سے ہار گئے۔ ہم آج کی اس ویڈیو میں اولیاء کرام کی تعلیمات کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے اس اسم کا راز معلوم کریں گے جو ذات حق کا پسندیدہ اسم ہے اور قرب و معرفت کا ذریعہ ہے۔ اب بلا تاخیر ہم اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ازل سے لے کر اول تک اللہ تعالیٰ کی عبادت و معرفت کا جذبہ یہ انسانی فطرت اور طبیعت کا خاصہ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے کچھ خوش بخت انسانوں نے اپنے خالق کو حقیقی مالک کے ذکر اور عبادت سے اس معرفت کا قرب اور پہچان حاصل کر لی، اور کچھ لوگ اس راہ کے مسافر ہیں اور ذکر اذکار سے اس ذات کو پانے اور اس معرفت حاصل کرنے میں کوشاں ہیں۔ سامعین اکرام، ویسے تو انسان اللہ کو ہر اس نام سے پکار سکتا ہے جو اس کے شایان و شان ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کی ذات کو ہر قوم و مذہب کے لوگوں نے مختلف ناموں سے مانا اور پکارا ہے اور مانتے اور پکارتے رہے ہیں۔ غرض جو جس نام سے بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اگر تحقیق کے بعد ثابت ہو جائے کہ وہ نام اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور عظمت اور ذات صفات کے خلاف نہیں تو فقہی نقطہ نظر سے اس نام کی برکت اور اسم کی تاثیر انسان پر ضرور پڑتی ہے۔ سلطان عارفین حضرت سخی سلطان باہو فرماتے ہیں کہ جو طالب اللہ تعالیٰ کا جس اسم کا ذکر کرتا ہے تو اسی اسم کی تجلیات اور تاثر میں انسان رنگا جاتا ہے، اس پر وہ رنگ چڑھ جاتا ہے، کیونکہ ہر ایک اسم کی تاثر میں فرق، ہر ایک اسم کی تاثر الگ معنی رکھتی ہے، الگ درجہ رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کر پکارنے یا رحمان کہہ کر پکاریں، جس نام سے بھی پکاریں آپ پکار سکتے ہیں۔ یہ ایک ہی بات ہے، اس کے بہت سے بہترین نام ہیں اور تمام بہترین نام اسی کی ہیں۔ غور و طلب بات یہ ہے کہ طالب کو حق کو یہ سوچنا چاہیے اور یہ علم بھی رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات کے نام کون سے ہیں، ان کے کیا مطالب ہیں اور ان کے کیا اسرار ہیں، ان کے کیا مقاصد ہیں، اور کس اسم کو شریعت میں ورد بنایا اور کس کو طریقت میں ورد بنائے، صفا کے اسم کیا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں، اور ذاتی اسم کیا ہے اور اس کا کیا راز ہے۔ دیکھیں، مقام شریعت میں تو اللہ تعالیٰ کا آپ جس اسم کا بھی ذکر جس طرح اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، مجھے جس نام سے پکارو آپ پکار سکتے ہیں، سب اسی کے نام ہیں، مگر راہ طریقت میں کچھ خاص راز اور اسم ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے اسموں میں سے دیکھیں، اسم یا رحمان، اسم یا رحیم بھی ہیں، مگر کوئی شخص اس کا ورد کرنا شروع کر دیتا تو اس سے اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے، کیونکہ حقیقت میں انسان اللہ سے یا رحم کے توسط اور ذریعے سے رحم اور رحمت مانگتا ہے، جبکہ ذات نہیں، فقط صفحات تک کی رسائی پر وہ محیط ہوتا رہا ہے۔ اسی طرح کچھ سلسلہ طریقت میں شیوخوں اور پیر اور اہل شریعت حضرات اپنے مریدوں کو یا کریم کا ورد بتاتے ہیں۔ دیکھیں، یہ بھی اللہ کا صفاتی اسم ہے، ذاتی اسم نہیں۔ بے شک اس اسم میں بہتر
سے کمالات ہیں، اور اس اسم سے طالب اللہ سے کریمی طلب کر رہا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو وہ کیا مانگ رہا ہے؟ اللہ کے سے کریمی مانگ رہا ہے، کریم مانگ رہا ہے، لیکن وہ اللہ سے اللہ نہیں مانگ رہا، وہ اللہ سے اللہ طلب نہیں کر رہا، صرف اللہ سے کرم اور کریمی مانگ رہا ہے۔ جبکہ دوسری طرف اللہ کے تمام اسم یا رحمان، یا رحیم، یا کریم یہ سب صفاتی اسم ہیں، جبکہ ایک اسم اللہ ذات، اللہ کا ذاتی اسم ہے۔ خواتین و حضرات، نام پہچان کے لیے رکھا جاتا ہے۔ ہو بہو ملتی جلتی شباہت رکھنے والے جڑواں بچے بھی ہوں تو بھی نام ایک نہیں، مختلف دو نام ہی رکھے جاتے ہیں تاکہ دونوں کو ان کی جداگانہ شناخت کے ساتھ پکارا جائے۔ دونوں کی جدا جدا پہچان قائم رکھنے کے لیے مختلف نام رکھے جائیں۔ آپ کا نام آپ کی پہچان کے لیے ہے، میرا نام میری پہچان کے لیے۔ بلا فرض زاہد ایک فرد کا نام ہے تو یہ اس کا ذاتی نام ہے، اس کی ذاتی پہچان کے لیے۔ اگر وہی زاہد سماجی زندگی کے جتنے بھی شعبہ جات میں اپنا مقام پیدا کرے، کتنے ہی علوم اور فنون میں مہارت حاصل کرے، ان تمام شعبہ زندگی سے منسلک اور ان تمام علوم و فنون پر دسترس اور کسی بھی ہنر پر عبور رکھنے کی وجہ سے اس زاہد کی ایک نہیں کئی پہچانیں اور صفات سامنے آئیں گی، مگر وہ سب صفاتی پہچان ہوں گی، ذاتی نہیں۔ جیسے کوئی میڈیکل کورس کرتا ہے تو اس کے ساتھ صفاتی اسم ڈاکٹر لگ جاتا ہے، مثلاً اب وہ بن گیا ہے ڈاکٹر زاہد۔ اب غور کریں کہ ذات اور ذاتی اسم اپنی جگہ تنہا وہی زاہد کی رہے گا۔ اب ہمارے سب کے خالق، مالک، رازق کا ذاتی نام اللہ ہے۔ مالک ہونا، رازق ہونا یہ سب اس کی صفات ہیں، مگر بطور شریعت مخلوقات اللہ نے انسان کو دینی ذاتی پہچان کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ بقیہ تمام جاندار مخلوقات اس کی صفات کی بدولت اس کی تسبیح میں ہر وقت مصروف کار ہیں، مگر اشرف المخلوق انسان پر تسبیح بعد میں ہے اور تصور اس میں اللہ ذات پہلے فرض کیا گیا ہے۔ حضرت سید سلطان باہو فرماتے ہیں، اگر کوئی تمام عمرہ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، تلاوت قرآن پاک اور دیگر عبادات میں مصروف رہے یا عالم و معلم بن کر ایک اہل فضیلت میں سے ہو جائے، مگر اسم اللہ اور اسم محمدی سے باخبر رہے اور ان اسم مبارک کا ذکر نہ کرے تو اس کی زندگی بھر کی عبادت ضائع اور برباد ہوگی اور اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ خواتین و حضرات، جو امت مسلمہ کے فقیر کامل ہیں، وہ روحانیت اور فکر میں آنے والے لوگوں کو یہی درس دیتے ہیں کہ سب سے پہلے معرفت اور پہچان کے لیے اللہ کے ذاتی اسم اللہ ذات، اللہ ہو کو پکڑیں، تب جا کر آپ کو اللہ کی پہچان اور وصال نصیب ہوگا۔ مگر یاد رہے، اسم اللہ ذات کا ذکر حاصل کرنے کے لیے مرشد کامل، اکمل، جامع نور خدا اسے رجوع کرتا ہے، تب جا کر طالب کو اسم اللہ ذات کی تاثر حاصل ہوتی ہے۔ خواتین و حضرات، اللہ کا ذاتی نام اللہ ہو ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ نام بہت پسند ہے، اس لیے اسم اللہ ذات میں اللہ تعالیٰ کو اللہ ہو کا نام پسند ہے اور ہمیں اس کا ورد کرنا چاہیے۔